جی لیاری صاحب، یہ میں آپ کے اس پروگرام کو میں بہت زیادہ دلچسپی اس لیے بھی لی کیونکہ جب میں نے خود اس پہ تھوڑی سی ایک طالب علم کی طور پر تحقیق کا کام ہوں شروع کیا قیام امام پر یا یہ کربلا کے، یعنی اس کی استنادی حیثیت اس پہ نہیں، مقصد ہے امام پر ہوں جی جی قیام میں امام حسین کے وہاں جانے کا مقصد کیا. تو اس کے اندر مجھے حیرت یہ ہوئی کہ جو پہلی کتاب یعنی شیعت کی تاریخ میں، ٹھیک ہے کچھ لوگ شیخ مفید سے، شیخ علم المرتضیٰ سے وغیرہ سے بھی کچھ اقوال لے آتے ہیں اس سیاسی انٹرپریٹیشن کے لیے، لیکن پوری شیعت کی تاریخ میں امام حسین کے قیام کو اس تناظر میں نہیں لیا گیا جس میں آپ نے کہا نا کہ اب شروع ہو گیا یا پچھلے ہوں 45 سال سے اس پہ جو پہلی ایک کتاب آئی تھی نا، تنبیہ الامہ فی تنزیہ الملہ، جی نائینی صاحب کی. جی جی تو اس کے اندر نائینی صاحب نے امام کے اقدام کو یا امام کے کربلا جانے کو سیاسی مفہوم میں پیش کیا، تو شیعہ دنیا میں بہت اس پہ رد عمل آیا کہ بھئی یہ اچھا کیا، یعنی یہ صحیح اتنا یعنی اجنبی تھا یہ تصور کہ وہ ایک کتاب. اور یہاں تک لکھا ہے جب ابھی جو اس کی دوبارہ کتاب چھپی ہے عبدالکریم آل نجف کی مقدمہ کے ساتھ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ باقاعدہ نائینی صاحب نے اپنی کتابیں بازاروں سے، دکانوں سے ہٹوا دی. بالکل اس میں بالکل بنیادی اعتراض یہ تھا کہ انہوں نے امام حسین کے قیام کو، وہ جو انقلاب وغیرہ کی جو تحریک وغیرہ چل رہی تھی، ہوں اس کے لیے کیوں اس سے استناد کیا. یعنی ایک تو یہ صحیح وقت تھا اور یہ پچھلے 50 60 سال کی بات ہے، اور ایک یہ جی وقت ہے کہ بالکل ہی تبدیل ہو گیا. یعنی اب کوئی ممبر، کوئی محراب، کوئی خطیب، کوئی مولوی نہیں ہے جو اس کو اس طرح سے پیش نہ کرے. تو یہ اتنی بڑی تبدیلی، یہ میرے خود کے لیے بھی حیرت کی بات تھی بطور ہوں طالب علم. صحیح تو اس کو آپ انحراف جو کہتے ہیں، آپ نے اپنی گفتگو میں بھی بار بار کہا یہ انحرافی ہے، یہ انقلابی لوگ انحرافی ہے. تو آپ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعت کی یعنی خود ائمہ، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے لے کر 12ویں امام تک کا جو پورا وہ ہے، اور اس کے بعد سے لے کر ابھی یعنی 19ویں صدی تک کا جو شیعت ہے اس میں یہ چیز موجود نہیں ہے. اس لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ انقلابی یا جو امام حسین کے قیام کو اس انقلاب کے معنی میں لیتے ہیں وہ منحرف شیعہ، آپ اس لیے کہتے ہیں. تو دیکھیں یہ انقلاب اگر ہم کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے انقلاب کرنے کی کوشش کی ہے اور یزید کی حکومت کو کا تختہ پلٹانے کی کوشش کی ہے تو یہ ہر ادعا دلیل مانگتا ہے دلیل طلب کرتا ہے اس کے لیے شواہد ہونی چاہیے دلائل ہونی جی چاہیے ٹھیک ہے نا دیکھیں یہ خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ ہے کہ وہ شہید ہو جائیں گے ان کے نانا نے بار بار کہہ دیا کہ بنی امیہ ان کو شہید کر دے گی ان کو خود پتہ ہے کہ یہ شہید ہو جائیں گے ٹھیک ہے. اور اور سب لوگ نہ صرف ان کو علم امامت کی وجہ سے پتہ ہے اور ان کے والد گرامی نے بتایا ان کے بھائی امام حسن علیہ السلام نے رویا ہے جب امام حسن علیہ السلام اپنے شہادت کے وقت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو یاد کر کے روئے ہیں اور کہا کہ آپ کی غربت جیسا کسی کا نہیں ہے پوری امت جمع ہو جائے گی آپ کو قتل کرنے کے لیے اور آپ کا کوئی ناصر نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا اور ان کی والدہ روتی رہیں ان کی شہادت پر ان کے بچپن میں اپنے یہ سب اسی ماحول میں پلے ہوئے ہیں بڑے ہو گئے ان کو پتہ ہے علم امامت سے بھی پتہ ہے اور پھر اس کے علاوہ بالکل ٹھیک. راستے میں سب لوگ جن کے پاس علم امامت نہیں ہے وہ احوال کو دیکھتے ہیں اخبار کو دیکھتے ہیں شرائط کو دیکھتے ہیں کہ معاشرہ کس حالت میں ہے سیاسی حالات کو دیکھ رہے ہیں تو وہ سب بھی ان کو اس بات سے برحذر کر رہے ہیں کہ اب خبردار آپ عراق نہ جائیے آپ کو قتل کیا جائے گا لوگ آپ کو وعدے دیتے ہیں یہ وفا نہیں کریں گے ان لوگوں نے آپ کے والد کے ساتھ غداری کی ہے عراق والوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ غداری کی ہے اور آپ کے ساتھ بھی غداری کریں گے ان کے تلوار آپ وہی لوگ جو آپ کو دعوت دے رہے ہیں وہی لوگ وہی لوگوں کے تلوار آپ کے خلاف اٹھیں گے ٹھیک ہے نا تو پھر ایسے حالات میں کیسے ہو سکتا ہے جب یقینی ہے کہ ایک شخص شہید ہو جائے گا اگر وہ عراق چلے جائیں شہید ہو جائیں گے اور وہ یزید کا تختہ نہیں پلٹائیں گے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات قرآن مجید کی آیت لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ بنی امیہ 1000 مہینے حکومت کرے گی اور ان کی حکومت 1000 مہینے سے کم نہیں ہوگی یہ قرآن کی آیت ہے ٹھیک ہے نا اور ان کے خلفاء آئیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بندر کی طرح ممبر پہ چڑھتے ہیں نا تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواب ہے بہت مشہور معروف دونوں فریقین نے روایت کیا تو جب ان کو پتا ہے کہ یزید کی خلافت اور بنی امیہ کی حکومت کو میں نہیں پلٹاؤں گا تو یہ کیسے ان کی نیت ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا ان کی نیت کیسے ہو سکتی ہے ایک چیز کو جب پتا ہے کہ یہ میں اس ہدف تک نہیں پہنچ سکتا یہ تو ان کے ہدف نہیں ہو سکتی اور انہوں نے خود بھی یہ کبھی نہیں کہا کہ ان کے خطبوں میں ہوں یا ان کے کلام میں یہ ہو کہ بھئی ہم جو ہے لشکر لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور یزید کو تختہ سے الٹا دیں ہماری نیت یہ ہے کہ الٹا دیں یہ بھی ہمیں کبھی نظر نہیں آیا پھر دیکھیں اگر وہ کوئی ایسے عسکری مہم چلانا چاہتے تھے اتنی بڑی خلافت ہے یزید کی اتنی بڑی حکومت ہے
تو لوگوں سے استمداد کرنا، طلب کرنا، اس کے لیے تیاری کرنا، ٹھیک ہے نا، کم از کم صبر کرتے حج کا موسم ختم ہو جائے، اور بہت زیادہ لوگ فارغ ہو جاتے حج کے بعد، ٹھیک ہے نا، حج اگر موسم ختم ہو جائے، کیونکہ حج سے پہلے جو لوگ حج دور دراز سے علاقوں سے آئیں وہ تو حج چھوڑ کے وہ جائیں گے تو نہیں. 3 دن مزید ہے، 7 تاریخ کو مکے سے نکل گئے، 3-4 دن مزید تیرتا ہے نا مکے میں. اس کے بعد لوگ حج فارغ ہو جاتے ہیں، شاید بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، شاید تقریر کرتے ہیں بھائی معاویہ کے خلاف، یزید کے خلاف، کہ بھئی یہ ظالم ہے فلاں ہے، شاید اب سینکڑوں کے حساب سے شاید ہزاروں سال لوگ ملتے. اگر دیکھیں ایک شخص کی ہدف یہ ہے کہ میری بہت بڑی لشکر ہو، میں ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں بنی امیہ کے حکومت کے ساتھ، یہ تو بہت بڑی سپر پاور ہے اپنے زمانے کی. اس زمانے میں افغانستان سے لے کر سینٹرل ایشیا سے لے کر وہ شمال افریقہ تک ان کی حکومت ہے. شمال افریقہ پورا، مصر وغیرہ یا الجزائر وغیرہ ان کے قبضے اختیار میں ہے. اور وہ شمال میں کہاں تک ہے بھائی ان کی حکومت؟ آرمینیا تک ان کی حکومت ہے، یورپ تک ان کی حکومت ہے. تو عرض یہ ہے، تو اس صورت میں لازمی بات ہے کہ اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، اس کے لیے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کہ ان کے پاس کوئی ایسا اقدام نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ کہہ رہا ہے کہ میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں، میں کربلا میں جاؤں گا اور میں شہید ہو جاؤں گا. جی ہاں.